اللہ پر ایمان کا، اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں، دنیا میں جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، یہ سب اللہ نے پیدا کیا اور صرف اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا، صرف اللہ نے پیدا کیا۔ آپ یہ سمجھ لیں، پہلی بات، اللہ کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ جو انسان ہے، چرند و پرند ہے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ کھیتیاں، یہ بارشیں، یہ دنیا کی جو مخلوق آپ دیکھ لیں، تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اس پیدا کرنے کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی حصے دار نہیں، کسی نبی کا کوئی حصہ نہیں، کسی ولی کا کوئی حصہ نہیں، کسی فرشتے کا کوئی حصہ نہیں، نہ ہی کسی بت کا کوئی حصہ ہے، نہ ہی کسی انسان کا، انسان کے معاملے میں انسان کا، جانور کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ میں ذرا اس کو سمجھاتا ہوں، آپ دیکھیے۔ ہماری موٹی زبان میں ہم کہتے ہیں ماں باپ نے تجھے پیدا کیا تو ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، ماں باپ پیدا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کا، اللہ جو پیدا کرتا ہے مجھ کو اور آپ کو، وہ پیدا کیے جانے کا ذریعہ ہیں۔ اگر ماں باپ پیدا کرنے والے ہوتے نا تو ہر ماں باپ اپنی پسند، اپنی مرضی کے حساب سے بچے پیدا کرتے۔ لڑکا چاہیے لڑکا ہوتا، لڑکی چاہیے لڑکی ہوتی، خوبصورت چاہیے خوبصورت، بدصورت چاہیے بدصورت، سب وہ کرتے۔ ماں باپ پیدا نہیں کرتے اللہ کے بندو۔ یہ ہماری اردو زبان میں، بول چال میں ہم کہتے ہیں ماں باپ پیدا کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہوتے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اگر ماں باپ پیدا کرتے تو ہر ماں باپ اپنی پسند سے اپنے بچے پیدا کر لیتے۔ ماں باپ سبب اختیار کرتے، نکاح کا، شب گزاری کا سبب اختیار کرتے، پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں باپ سبب ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ان میں سے کوئی حق ماں باپ کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ میں نے کہا تخلیق میں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کا خالق، اچھائی کا، برائی کا، اچھی چیز کا، بری چیز کا۔ بری چیز بھی اللہ نے ہی پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ سب اچھا ہو تو امتحان کیا ہوگا؟ سب خیر ہی خیر ہو تو پھر آزمائش کس بات کی ہوگی؟ اس دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ نے خیر اور شر سب کو پیدا کیا۔ ابلیس کو اللہ ہی نے پیدا کیا جو سارے شر کی بنیاد ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ حیثیت رب اللہ کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی کسی چیز کا پیدا کرنے والا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں رزق دے، دیگر چیزیں دے؟ نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں کسی بھی چیز کو نہ پیدا کیا ہے، نہ پیدا کر رہا ہے، نہ پیدا کرے گا، نہ پیدا کر سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا، تخلیق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا پیدا کرنے والا نہیں، اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے۔